اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ظفری ٹرسٹ کے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، بالخصوص رؤوف طاہر صاحب کا بھی، کہ جن کا بہت یہ انیشیٹو اس کے اندر رہا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمغہ امتیاز بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ تقریب اور اس تقریب میں شرکت اور آپ سب کی موجودگی میرے لیے یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے اس معاملے کے اوپر، اور جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت بھی کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی تمغے کے لیے یا کسی اعزاز کے لیے کوئی جو ہے وہ، ہم نے اقبال کا ایک شعر تھا، مجھے شعر تو پورا یاد نہیں ہوگا، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو ہے عمل جو ہے وہ بے غرض ہو کے کرنا چاہیے، اور وہ حور و خیام سے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہی ذہن میں تھا کہ جو ہم کام کر رہے، چونکہ غزالی ٹرسٹ کی بھی ساری انسپائریشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسلام سے لی ہے، اپنے دین سے جو ہے اس سارے کام کی انسپائریشن لی ہے۔ لیکن اس کام کو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ جو دین سے اور مذہب سے دور ہے وہ بھی اس کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا کوئی اور ہے۔ شروع سے یہ چیز ذہن کے اندر تھی کہ جس طرح انسانوں تک ہوا اور پانی پہنچتا ہے، اسی طرح ہر بچے تک جو ہے تعلیم پہنچنی چاہیے، اور ہمیں لگا کہ پاکستان میں جو ہے یہ والا معاملہ جو ہے بہت ہی غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے ہر دائرے کے اندر نا، تو اس پر ہمیں زیادہ شروع سے مجھے شوق تھا، جب میں یونیورسٹیز میں تھا یا اس سے پہلے کالج میں تھا، کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا شوق تھا، ایک ایٹیٹیوڈ تھا شروع سے کہ بچوں کے لیے چیزیں بنائی جائیں، بچوں کے ساتھ کام کیا جائے اور ان کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ تو شروع سے ہی میں کالج کے زمانے سے لے کر کوئی نہ کوئی تنظیم بچوں کی بنانا، بچوں کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرنا، اس میں یہ چیز تھی۔ تو میں نے جو کوئی پروجیکٹ بھی لیتا تھا کالج یونیورسٹی کے اندر تو وہ بھی عام طور پہ بچوں سے ہی متعلق ہوتے تھے، کوئی چائلڈ لیبر ہے اس کے اوپر کام ہے۔ مجھے یاد ہے بہت ہی شروع میں ساجدہ سراجے کی ایک آئی تھی بوسنیا کی، تو میں نے اس زمانے میں بوسنیا کے بچوں کے لیے کافی سارا کام کیا۔ ضمیر جعفری صاحب مرحوم جو ہے، میں خاص طور پہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا، ان کا G9 کے اندر ایک گھر ہوتا تھا، کاشانہ کوئی اس طرح کا نام تھا، اور پھر میں ایک دفعہ ان کو خاص طور پہ اس زمانے میں میں ان کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے جو ہے مانسیرا سے آگے ایک جنگل منگل ایک جگہ تھی وہاں پر لے گیا، اور وہاں 3 دن کوئی 100-150 بچوں کے ساتھ ہم 3 دن وہاں رکے، اور بچوں کے لیے ہم نے پھر بچوں کے لیے ہم نے واک کی ہم نے اسلام آباد میں، جس میں ضمیر جعفری صاحب نے بہت سے سلوگن مجھے لکھ کر دیے، جو میں نے کتبوں کے اوپر اور بینرز کے اوپر جو ہے وہ لکھوائے۔ ساجدہ سراجے کو اس کے اندر ہم نے انوائٹ کیا کہ ہم بوسنیا کے بچوں کے علاوہ، اس زمانے میں ایک چیز چل رہی تھی کہ بچے آ رہے ہیں، ان کو کہیں بٹھانا ہے، ٹھہرانا ہے، کچھ اڈاپٹ کرنا ہے، اور کوئی لینا چاہے تو بہت سے لوگ لائک دیٹ، اس طرح کا چیزیں، تو اس طرح کی یہ ایک تھا اس کے اندر۔ اور پھر جب مجھے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے میں کام کرنے کا موقع ملا تو مجھے لگا یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جس میں مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو الحمدللہ وہ سفر جو 1997 میں ہم نے ایک استاد اور ایک کلاس سے شروع کیا تھا، ایک استاد اور ایک بچے سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں شروع کیا تھا، اور 1997 میں ہم نے 22 ٹیچر لیے تھے گاؤں میں، اور 22 ایک ایک کمرے کے اسکول بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ 2020 میں ہم ان 22 اسکولوں سے ہم 700 اسکولوں تک پہنچ گئے ہیں، ان 500 بچوں سے یہ سفر الحمدللہ 1 لاکھ بچوں تک جو ہے وہ پہنچ پایا ہے۔ یہ تمام بچے دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، 99% اسکول ہمارے دیہی علاقوں کے اندر ہے۔ جو اسکول اب شہر میں بھی آ گئے ہیں وہ اس وجہ سے آ گئے ہیں کہ شہر بڑھ گئے ہیں، پہلے صدر میں تھے مسئلہ، تو اب وہ شہر کے اندر آ گئے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں بارہ کو ایک طرح اسلام آباد کی باہر کی بستی تھی، اب وہ بالکل جیسا ہے شہر کا وہ جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں 1% وہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں یہ تمام بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% جو ہے وہ غریب خاندانوں سے ہیں، الٹرا پور جو فیملیز ہیں ان سے بچے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے 50 روپے کی فیس رکھی تھی نظام چلانے کے شروع کے اندر،
اب وہ ان 15-20 سالوں میں بڑھتے بڑھتے کوئی 300 روپے ایوریج فیس پر جو ہے یہ اسکول ہے، جس میں 50% بچے یہ فیس بھی جو ہے نہیں دے پاتے اس کے اندر۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا چونکہ چھوٹے علاقوں میں اسکول تھے، چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں تھے، تو اس کی گروتھ کے چانسز بھی کوئی نہیں تھے۔ مجھ سے لوگ 12 سوال کرتے کہ جی آپ کے اسکول کہاں چلے گئے، آپ تو 20 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں کیا بتاتا کہ جن جگہوں پر کام کر رہے ہیں وہاں تو آبادی بھی نہیں ہے، قریب گورنمنٹ اسکول بھی نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول تو آ ہی نہیں سکتا چونکہ نہ آبادی ہے نہ فیس ہے، تو وہ کیوں آئے گا یہاں پر۔ اگر ہم بھی وہ اسکول بند کر دیں جو 3ری 4تھی 5ویں کے تک بچوں کو پڑھا رہا ہے تو بچے کہاں جائیں گے اس کے اندر نا۔ تو ہمارے اسکول ان علاقوں میں جو ہے وہ قائم۔ پھر ایک اور بڑا چیلنج آیا کہ جب بچیاں ہماری کلاس 5 میں پہنچتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ سر آگے ہم کہاں جائیں، کیونکہ ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کے دیہی علاقوں میں لوگ اپنی بچیوں کو دور کے اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، اس کے پاس بھیجنے میں بھی ان کو جو ہے مسائل درپیش ہے۔ تو غزالی ٹرسٹ نے پھر یہ کیا کہ جتنے بھی جو ہے 8 کلاس ہوئی ہماری جو ہے مڈل اسکولز ہیں، ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری اسکول ہے، وہ تمام کے تمام بچیوں کے ہیں، چونکہ گاؤں کے اندر ہمارے لیے اکٹھی کلاس 5ویں کے بعد پڑھانا ممکن نہیں تھا اس کے اندر۔ تو پھر ہمیں چوائس کرنی پڑی، ہم نے کہا بچہ سائیکل پہ چلا جائے گا دور، بچی نہیں جا سکے گی، تو ہمارا فوکس پھر بچیوں پہ رہا۔ تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزالی ٹرسٹ نے ایک بڑی تعداد کے اندر بچیوں کو جو ہے میٹریکولیشن کرایا ہے۔ اب جتنے انٹر کالج ہمارے پاس موجود ہیں وہ بچیوں کے ہیں، اور بے شمار جگہ ایسی ہیں غزالی ٹرسٹ کے اندر کہ جہاں 8ویں اور 10ویں کی پاس بچی جو ہے وہ اسکول میں پڑھا رہی ہے، غزالی ٹرسٹ کے اندر پڑھا رہی ہے۔ تو یہ ایک کام ہوا ہے۔ اسی اندر پھر جو آرفن بچے تھے، اس وقت غزالی ٹرسٹ کے پاس 5,500 آرفن بچے ہیں جو ہمارے اسکول کے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مکمل تعلیمی کفالت بھی ہم نے اپنے ذمے لی ہے کہ ان کی کوئی ایک چیز بھی ہم ان کی ماں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ان کے کپڑوں سے لے کر جوتے تک ان کی تعلیم کی جتنی ضروریات ہیں وہ غزالی ٹرسٹ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب اس بات کا ریئلائزیشن ہوئی کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اسپیشل بچے موجود ہیں، ایسے بچے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنج بچے ہیں، تو ہمیں لگا ہم چونکہ گاؤں میں جاتے تھے، ہمارا اسکول وہاں موجود تھا، ٹیچر پرنسپل موجود تھے، کمیونٹی اس کے اوپر اعتماد کرتی تھی، ہر جگہ ہم نے ایک لوکل اسکول کمیٹی بنا دی تھی 5-5 6-6 لوگوں پر مشتمل، اور انہیں ہم یہی کہتے تھے کہ اسکول آپ کا ہے، اس میں میرے بچے آ کے نہیں پڑھیں گے، اس میں آپ ہی کے گاؤں کے بچے پڑھیں گے، آپ ہی کے ٹیچر اور برادری کے ٹیچر اس میں پڑھائیں گے، تو اس کی اونرشپ آپ لیں اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہیں وہ پوری کریں اس کے اندر نا۔ تو یہ ہمارا تھا۔ تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ہر گاؤں کے اندر 10-15 بچے ایسے ہوتے ہیں یا بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہوتی ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کا نظام ہے ایسے بچیوں کے لیے وہ تحصیل کی سطح پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، تحصیل سے نیچے ان کے پاس کوئی نظام نہیں موجود۔ پھر یہ ہے گزشتہ چند سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو تحصیل کے اسکول ہیں وہ بھی افیکٹو نہیں ہے وہاں پر۔ جب ہمارے نارمل اسکول نہیں افیکٹو کام کر رہے تو اسپیشل، میں میاں والی گیا کچھ عرصے پہلے، تو میاں والی کا میرے دفتر کے ساتھ ہی وہاں پر اسپیشل بچوں کا اسکول، شہر کا اسکول ہے، تو میں وہاں چونکہ اسپیشل بچوں کا تو میری ایک دلچسپی ہے تو میں چلا گیا وہاں پر۔ تو وہاں کوئی 30-40 بچے بیٹھے پڑے تھے، ڈبل سٹوری بلڈنگ تھی اور باہر کوئی 3-4 بسیں کھڑی تھی۔ تو میں پرنسپل صاحب سے بولا، میں نے کہا یہ اسکول میں بچے کم ہیں، جگہ تو پہنچ جاتا ہے۔ تو کہنے لگے سر 6 مہینے سے پیٹرول کے پیسے نہیں مل رہے، بسیں نہیں جو چل رہی، بند پڑی۔ میں یہاں آیا، سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن کو ملا، انہیں میں نے کہا کہ سر پیٹرول کے پیسے نہیں دیں گے، بچے تو 6 ماہ سے اسکول نہیں آ رہے اسپیشل۔ اس کے اندر ان کو بھی نہیں پتا تھا چونکہ ہر 6 ماہ کے بعد سیکٹری چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر، کوئی یعنی سیریسنس آپ کو اس سے اندر۔ تو یہ تحصیل کی صورتحال ہے گورنمنٹ کی، تو ایک اسکول ہے کیا کتنا وہ کر لے گا اس کے اندر، لیکن ہمارے جو گاؤں کے بچے بچیاں ہیں اسپیشل، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 70 سال ہو گئے، ہم میں سے کسی سوچا بھی نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ ماں باپ کے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے گھر اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے وہ کیا کرے، کہاں لے کے جائے اس کو، کہاں لے کے جائے اس کو۔ اس سوال کا جواب ہم سب کو دینا ہے، حکومت نے بھی دینا ہے، ریاست نے بھی دینا ہے، سماج نے بھی اس کا جواب دینا ہے اس کے اندر۔ تو غزالی ٹرسٹ کو یہ چیز سمجھ آئی، تو ہم نے پھر اپنے تئیں ہمارا ایک ماڈل یہ کہ کام کوشش کی جائے انکلوسیو کیا جائے، ہم اس الگ الگ کرنے کے بہت زیادہ قائل نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ایک انکلوسیو ایجوکیشن کا جو ہے ہم نے پلان بنایا ہم نے، اور ہم نے کہا کہ اسپیشل بچے غزالی کے نارمل اسکولوں میں پڑھنے کا جو ہے اس کا باہر کی دنیا میں یہی ہوتا ہے، وہاں انکلوسیو کا ایک پورا ماڈل ہے وہاں پر۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا کیا جائے گا۔ پھر میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب
کو آج سے 10 سال پہلے وہ جب شہباز شریف صاحب کا پہلا دور تھا، وہ میرے بہت ہی اچھے کرم فرما ہے، تو میں نے ان سے تذکرہ کیا تو کہنے لگے یار میرے پاس تو ایک ادارہ ہے، اس کا نام پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبل ہے، اور اس کا میں چیئرمین ہوں، شہباز شریف صاحب نے مجھے لگایا ہے، تو ہم تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں یہ سمجھ آئیے کہ کام ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم تو فارمل ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن میں کام کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو ہمیں اس کا کچھ سافٹ ویئر دیں اس کا. انہوں نے پھر مجھے جسٹس عامر رضا سے ملوایا، ان سے میٹنگ کروائی، اور پھر ہم نے مل کر ایک انکلوسیو کا ایک ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کیا. الحمدللہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ بہت سی مشکلوں کے بعد، چونکہ ہم خود سینسٹائز نہیں تھے، غزالی ٹرسٹ کا بورڈ سینسٹائز نہیں تھا. جس گھر میں ڈسیبلٹی نہیں ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، جس محلے میں ڈسیبلٹی نہیں ہے ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کا دکھ کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، کوئی سمجھ نہیں پا سکتا. یعنی آپ صرف ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے میں کووڈ سے چند دن پہلے میں کامرا کے گاؤں میں گیا. ہمارا وہاں اسکول ہے، نارمل اسکول، 400-500 بچے پڑھتے ہیں، وہاں ہمارا اسپیشل بچوں کا بھی ایک سیٹ اپ چل رہا تھا. تو میں جب اسکول میں گیا تو میں اہتمام کے ساتھ ان بچوں سے ملنے جاتا ہوں، تو وہاں کی ٹیچر نے مجھے اسپیشل بچوں کی کلاس میں ملاقات کرائی بچوں سے. تو اس نے کہا کہ سر اس بچے سے ملے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کرسی میں بیٹھ کے کتابیں کھول رہا تھا، بند کر رہا تھا، کتاب کھول رہا تھا، بند کر رہا تھا، اور تصویریں دیکھ رہا تھا. تو ٹیچر مجھے کہنے لگی کہ سر یہ بچہ جب 1 سال پہلے یہاں آیا ہمارے اسکول کے اندر تو اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیوں باندھے ہوئے تھے اس کے ہاتھ؟ تو کہنے لگی سر یہ باندھے اس کی ماں لے کر آئی تھی، اور ہاتھ اس لیے باندھے تھے کہ جب ہاتھ کھولتے تھے تو بچہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مارتا تھا اور چہرہ سوج جاتا تھا، نیل پڑ جاتے تھے اس کے اوپر. اس سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ باندھا تھا. تو کہنے لگے سر اب 1 سال کے بعد اس کی جو ہے وہ آبسیشن جو تھا، اس کا جو یہ تو ایشو تھا، یہ کسی حد تک ریزالو ہوا ہے. اب یہ سکون سے بیٹھ کے کتاب کھول رہا ہے، سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن تو اس کی ماں باپ بہت خوش ہیں اس کے اندر نا. اچھا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، یہ اس کے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام ہے، اس ٹیچر کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. میں نے اس ٹیچر سے کہا کہ تم آج کی ولی ہو ہماری، تم نے جو کام کیا تم نے جنت کما لی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تم نے تبدیلی پیدا کی ہے، یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے جو اچیو کیا اس کے اندر، اس چیز کے اندر. اس طرح کی بے شمار داستانیں جو ہیں، کہانیاں ہمارے ادارے کے اندر موجود ہے کہ اب ہمارے نارمل بچے، جب میں سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نارمل بچے جو ہیں وہ اسپیشل بچوں کو خود لے کر آتے ہیں اسکول اور پھر خود چھوڑنے جاتے ہیں. ایک چینج بھی آئی ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ جس طرح آپ گورے اور کالے ہوتے ہیں، لمبے اور چھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ زیادہ ایبل ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم ایبل ہوتے ہیں. یہ آپ ہی کی طرح کے بچے ہیں، اور آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ خوش ہوں گے، یہ زیادہ امپروو کریں گے. ان کو اگر ہم الگ ان میں ڈال دیں گے. میں لاہور میں اپنے بچے کو لے کے آیا، میں برطانیہ میں تھا، میرا بچہ تھا ڈسیبل، میں اس کو لاہور لے کر آیا. میں نے جب لاہور سے آنے لگا تو میں نے وہاں اس سے ڈاکٹر سے پوچھا جو وہاں فارنر تھا، تو میں نے کہا وہ تم نے 1 سال سے کام کیا ہے، سجیسٹ کرو کیا کرنا ہے اس کو. میں نے جانا اپنے ملک میں ہے. تو اس نے بڑا کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، یہاں تو بڑی فیسلٹی ہیں، اور اس کے لیے تو فلاں ہم نے چیزیں بھی اپلائی کر دی ہیں جو وہاں پر ملتا ہے اسکول کو نا، تو اس کو یہاں ٹھہرے. میں نے کہا نہیں میں نے اپنے ملک جانا ہے، اگر کوئی اس میں اسپیشل، انہوں نے کہا نہیں اسپیشل نہیں، بس اس کے بیہیویئر پہ کام ہونا ہے. تو کہنے لگا کہ اس کو کوشش کر رہا ہوں نارمل اسکول میں ہی کرنا. اس کے اندر میں لاہور آیا اور لاہور میں 4 مہینے تک میں اسکولوں تک جاتا ہوں، یعنی کسی اسکول نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی کسی اسکول نے اس کو نہیں کہا کہ اس کو ہم پڑھا سکتے ہیں. بیکن ہاؤس، LGS، بڑے اسکول. پھر مجبوراً مجھے اس کو ایک مشینری ادارے کی طرف کرانا پڑا، کانوینٹ جیسز اینڈ میری میں. تو یہ ایک ہے 70 سال گزر گئے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، چیزیں پاس ہوئی ہوئی ہیں، لیکن آگے نہیں بڑھتی وہیں پر. تو یہ وہ ایک اور بے شمار ماں باپ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں بیچارے، وہ تھوڑی سی ایفرٹ سے بچے امپروو ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ سے، کہ ہم ان کی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن سوچ بھی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں رہا اس کے. ہم نے بڑی مشکل سے ہم 1000 بچوں تک بمشکل پہنچ پائے ہیں. ہمیں وسائل ملے تو ابھی تو غزالی کی میں سے 32 اسکولوں میں شاید وہ سینٹر ہم بنا پائیں. ہمارے پاس 700 اسکول ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو اور بڑھائیں. ہم ہر اسکول میں اپنے ایسے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، وسائل ملتے رہیں. سیم اسی طریقے سے ہندو کمیونٹی، میں ساؤتھ پنجاب میں گیا، اتنی غربت تھی ہندو بچوں میں آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی میں نے وہ بچہ دیکھا کہ وہ آج کی تاریخوں میں اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ شوق کی وجہ سے نہیں، بالکل وسائل نہیں ہے.
मैं उन घरों में गया हूँ जाकर, मैंने उनके साथ बैठ के खाया भी, वो अलग करते थे, मैं कहता नहीं मैं आपकी प्लेट में खा लूँगा, कुछ नहीं होता मुझे उस चीज़ के अंदर उनमें ना। अच्छा वो हम चूँकि फेथ बेस्ड हैं तो वो समझते, उनको भी हम पे एतमाद करने में 2 साल लगे कि हम आपके अपने बच्चे क्यों देते हैं। उन्हें पहले बड़े एक्सपीरियंस हुए, बच्चियाँ उनकी चली गई उनकी, और कई इस तरह के मसाइल हो। हमने कहा हम चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ें, इनका भी उतना ही हक है जितना किसी और के बच्चे का हक है तालीम के ऊपर, और जिस तरह आप पढ़ाना चाहेंगे हमने ताउन करना है, बच्चे आपने भेजने, आप उनको एतमाद हुआ। आज इसको 5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, अल्हम्दुलिल्लाह 750 हिंदू बच्चे और बच्चियाँ हमारे पास पढ़ रहे हैं पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे एतमाद के साथ पढ़ रहे हैं। कोई मजहबी किताब पढ़ाना चाहे हमने उसकी भी इजाज़त है, कोई उसमें हमने कहा हेटर ना हो, आप उसको भी पढ़ा सकते हो, उसके अंदर उसकी भी इजाज़त है उसके अंदर ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ। गजाली प्रीमियर कॉलेज का मोहतरम अमजद साहब ने आपके लिए बता दिया, 280 बच्चे यही सुंदर के अंदर रहते हैं, टोटल फ्री, कोई फीस नहीं देती। अभी कुछ बच्चे हमने सेल्फ फाइनेंस पे गजाली के अलावा हमने लिए हैं ताकि उसका सस्टेनेबल मॉडल कुछ ना कुछ जो है। और वो बच्चे ऐसे हैं गजाली के जो आए हैं, सिर्फ उनको एक माहौल मिला कि गांव से शहर के अंदर आ गए हैं और एक 24 आवर रह रहे हैं, तरबियत और तालीम का निज़ाम है। 4 बच्चे पिछले साल अमजद साहब गवाह हैं, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम अलम्स को उसमें सेलेक्ट हुए। 2 बच्चे हंगरी गए, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में गए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए, एक्सीलेंट। वो गांव के बच्चे हैं, गरीब ख़ानदानों के, जो वहाँ सेलेक्ट होकर आए, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ गई उसके अंदर। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब वो लोग हैं कि जो खुद ख्वाब देखने वाले हैं पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का, जो दर्द रखते हैं पाकिस्तान के मजबूर और मखूर लोगों का दर्द उनके है। आप सब इसी हलके से जिसमें हम हैं उससे आप जो है वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। वकास भाई बड़े भाई हैं, गजाली ट्रस्ट के भी ये सदर रहे हैं, आज कल भी इसके बोर्ड के अंदर हैं। हम इनसे इंस्पायर हुए हैं, इन्होंने हमें कदम कदम पे सिखाया है। आज भी कोई भी मुश्किल होती है हम इनसे कहते हैं। तो इस तरह के बहुत से दोस्तों का, अमजद साहब की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती रहनुमाई जो है हमें कदम कदम पे हासिल रहती है। बहुत सी चीज़ों में हमने इनसे सीखा है। ये जो वसअत है, ये जो चीज़ें हैं, हम अमजद साहब के साथ सीखा है कि चीज़ें इंतहाओं पे नहीं है, असल चीज़ दरमियान में जो है हमने उससे सीखा और उसको अपने अदारे की उसके अंदर ढालने की जो है अपने तरीके कोशिश की है। लेकिन ये सफ़र काफ़ी लंबा है, कभी कभी थक भी जाता है इसके अंदर। लेकिन आप जैसे लोगों को देखते हैं कि जो मुख्तलिफ दायरों के अंदर हौसला बढ़ाते हैं। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, आपने इस तकरीब का एहतमाम किया रऊफ ताहिर भाई ने, और जो है मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है सर कि इसमें कि हम चाहते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाएं। इसमें हुकूमत के साथ भी हम काम करते हैं, यानी ऐसा नहीं है जहाँ चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब PTI की गवर्नमेंट है, कोशिश है कि हम समझते हैं कि तालीम के मामले में हुकूमत को जो ताउन चाहिए उसके लिए भी हम हाजिर हैं। उसमें पंजाब के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें गजाली एजुकेशन ट्रस्ट उनका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर है उसके अंदर। लास्ट टाइम रेलवे के बहुत से स्कूल थे जो रेलवे से बिल्कुल नहीं चल रहे थे। साद रफ़ीक साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। उसमें अखुवत, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट और केयर फाउंडेशन को उन्होंने सेलेक्ट किया कि रेलवे के स्कूल ये तीनों अदारे जो हैं ये ले लें और ये चलाएं उसको। वो कहते हैं हमसे रेलवे नहीं चल रही, स्कूल कैसे चलाएंगे इसके अंदर ना, और हम उसके लिए भी तैयार थे कि हम उसको भी लेकर जो है, लेकिन वो बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो प्रोजेक्ट सारा का सारा जो है बीच में रह गया। तो बहुत सा काम होना बाकी है, बहुत सा काम हो भी रहा है उसके अंदर ना। मैं एक बार फिर चूँकि वक्त कम है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आपने ये इज़्ज़त अफजाई की और आपने जो है ये तकरीब रखी इसके अंदर जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे रब्ता भी रहेगा। और मैं रऊफ ताहिर भाई का भी खास तौर पे, क्योंकि उनका इनिशिएटिव भी था, मैं उसके लिए ममनून हूँ जी कि रऊफ भाई बहुत ज़्यादा ताउन भी करते हैं इसके लिए, जो है लिखते भी हैं और हमें रहनुमाई भी देते हैं। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।